वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की तमाम जमातें इमरान खान की ना सिर्फ क्लास ले रही हैं बल्कि मौजूदा हुकूमत को तारीख की शायद सबसे ज़्यादा करप्ट जमात साबित करने के ऊपर लगी हुई है। शहबाज शरीफ साहब बार बार मीडिया के सामने आते हैं, उनके तर्जमान बार बार मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जी अब साबित हो गया कि मौजूदा हुकूमत करप्शन की पैदावार है, मौजूदा हुकूमत करप्शन में नंबर 1 है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब भी आए, उन्होंने भी कहा जी मौजूदा हुकूमत करप्शन में नंबर 1 है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये करप्शन की पैदावार है। बड़ी हैरानगी होती है जब मैंने इस सारी रिपोर्ट को खंगाला और नूली के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के किरदार को थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि उस दौर में आदिल गिलानी साहब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सरबराह हैं, इनका रवैया क्या था, इनके इस प्लेटफॉर्म का रवैया क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पीपल्स पार्टी के दौर में क्या करती थी, नवाज लीग के दौर में किस तरह मैच फिक्स था और आज इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ ये महाजराई क्या हो रही है, मैच कहाँ फिक्स है, किसके साथ फिक्स है और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी बुनियादी तौर पे है क्या। ये जो सर्वे का रवाज चला नवाज शरीफ दौर में, ये मसनूई सर्वे करवा के मसनूई पॉपुलैरिटी हासिल करना, ये बुनियादी तौर पे नवाज लीग इसकी समझ लें कि इसको स्टार्ट करने की इसकी मौजद है। परवेज़ रशीद साहब इस तरह के सर्वे कंडक्ट करवाया करते थे, कभी गैलप का सर्वे आ गया, कभी फलाना सर्वे आ गया, कभी फलाना सर्वे आ गया और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ दुनिया के नंबर 1 प्लेयर करार पाते थे, दुनिया के नंबर 1 हुक्मरान करार पाते थे। फिर शहबाज शरीफ साहब ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर और दुनिया के ज़बरदस्त और नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर करार पाते थे। ये इस तरह की सर्वे, उसका एक शेड्यूल बना होता था, साल के अंदर ये 2-3 दफ़ा ये सेमाही बुनियाद के ऊपर एक सर्वे आता था, कभी किसी इदारे का, कभी किसी इदारे का, कभी किसी इदारे का। तो काम करें या ना करें, सारा साल आप ठोक के करप्शन करें, लेकिन साल में ये 3-4 सर्वे और मीडिया मैनेजमेंट साबित कर देती थी कि जी आप बहुत नेक लोग हैं और बाकी सारे दुनिया गुनाहगार है। आज हैरानगी इस बात पे हो रही है कि आदिल गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी का सारा दौर गुजरा, उस दौर में इनकी हालत ये थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से अजीबोगरीब बातें आती थी। दुनिया की सबसे करप्ट गवर्नमेंट और करप्ट जमात पीपल्स पार्टी को साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया जाता था। फिर नून लीग का दौर आया, नून लीग के दौर में यही आदिल गिलानी साहब चलते चलते प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। वहाँ पे यहाँ तक सूरत हाल गई कि इनको सर्बिया के अंदर एम्बेसडर लगाने की बात हुई, समरिया तक बन गई, फिर मीडिया के अंदर बात उठी, फिर ये जो मैच फिक्स था वो चीज़ें सामने आई, तो फिर वो चीज़ें एक्सपोज हुई और मामला रुक गया। आदिल गिलानी साहब और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लोगों का नून लीग के साथ गठजोड़ किया था, ये माजी के अंदर सामने आ चुका है। अब पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम क्या है और नून लीग का प्रॉब्लम क्या है और इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि वो छोटी मोटी वारदात करके बेचारे पोस्ट लिंक ट्रांसफर, छोटी मोटी वारदात, छोटा मोटा काम करके वो उस पर गुजारा कर लेते हैं और उसकी वजह से वो बदनाम हो जाते हैं। वो कॉरपोरेट किस्म की जो करप्शन है वो कर ही नहीं सकते, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी मिलती नहीं है, उनका अभी तक नेक्सस उस तरह का बना ही नहीं जिस तरह का नून लीग का नेक्सस है। तो पीपल्स पार्टी 70 के अंदर भी करप्शन का लेवल टोटल ये होता था कि आटे के डिपो के ऊपर से एक चीनी की बोरी इधर कर लो, एक आटे का थैला इधर कर लो, और वो सारा दिन जाले खुश होते थे कि हमने बहुत तीर मार लिया। फिर नून लीग का दौर आया, नून लीग ने बताया कि भाई कारपोरेट सेक्टर के ऊपर पूरा इंस्टीट्यूशन किस तरह हड़प किया जाता है, अदारों के सरबराहों को किस तरह साथ बनाया जाता है, सहाफ़ियों को मनोवर करने के लिए साथ कैसे गांडा जाता है, लफाफा कल्चर क्या होता है, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनके साथ मैच फिक्स करके, जुडिशरी के साथ मैच फिक्स करके कैसे खेला जा सकता है। आज मैं माजी के अंदर जब देखता हूँ चंद मसालों को, तो मुझे खोसा साहब का वो लफ्ज़ जो है सिसिलियन माफिया वाला,
وہ بڑا بڑا فٹ لگتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نیریٹو کھوسا صاحب آگے نہیں بڑھا سکے، پھر پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے اس کو چھوڑ گئے. لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ نواز لیگ جس طرح میچ فکس کر کے کھیلتی ہے، جس طرح وہ بھرپور اٹیک کرتی ہے، میڈیا کے لوگ الائنمنٹ میں ہوتے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ سے ان کا میچ فکس ہوتا ہے، وہ سابق ڈی جی ایف آئی محمد صاحب ہوں، وہ عادل گیلانی صاحب ہوں، یا وہ کوئی اور صاحب ہوں، ان کے ساتھ پہلے میچ فکس ہوتا ہے، پھر ایک پورا پلان تیار ہوتا ہے، اور پلان کے ساتھ وہ اٹیک کرتے ہیں. اور عمران خان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی مافیا کریٹ نہیں کر رہے، نہ وہ میڈیا کو لفافہ دے رہے ہیں، نہ وہ اس طرح کا کوئی گینگ تیار کر رہے ہیں، نہ بیوروکریسی کے اندر انہوں نے اپنا کو گروپ بنایا. وہ ایک میرٹ کے چکر میں ہے، ایک آئیڈیلزم کے چکر میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ چھوٹے چھوٹے مافیاز وقتاً فوقتاً ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. آج بھی یہ اچانک گورنمنٹ کے اندر کرپشن اس قدر بڑھ گئی. میں نے کل اس پہ پروگرام کیا، میں نے کہا، میں نے رپورٹ کے مطابق جو ایگزیکٹ فگرز تھے وہ دیے، اور میں نے عمران خان کو بہت رگڑا. میں نے کہا جی کہ یہ کیا ہے. لیکن آج مجھے جو فیکٹس میں دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے، جس میں نیب کے چیئرمین کا بھی ایک موقف ہے، وہ ود فیکٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ 535 ارب روپے کی برآمدگی کی بات کر رہے ہیں 2021 تک. اسی طرح نیب نے جو میگا کرپشن کیسز تھے 179، ان میں 93 کیسز دائر کیے، مختلف اداروں میں زیر سماعت ہیں. 10 سے زائد کیسز پر ابھی تفتیش چل رہی ہے. 179 میگا کرپشن کیسز میں سے 66 کیسز کو اکارڈنگ ٹو لا، جو قانون تھا اس کے مطابق نمٹایا گیا. 1273 ریفرنس اب بھی زیر سماعت ہیں، جس میں 1300 ارب روپے کا مبینہ طور پہ گبن ہوا. اچھا، یہ بھی ایک سروے ہے، گیلانی اینڈ گیلپ سروے، جس میں 59% لوگوں نے نیب کی جو موجودہ سچویشن ہے، کرپشن کے خلاف جو ایکشنز ہیں، اس کو جسٹیفائی کیا. 59% لوگوں نے کہا جی نیب صحیح ایکشن کر رہا ہے. اب یہ بھی ایک سروے ہے، اور اس کو آپ صحیح کہیں گے یا اس کو صحیح کہیں گے. ساتھ ساتھ ایک اور سروے جس پہ کہا جائے کہ عمران نے تو بڑی زبردست گورننس کی کمال کر دیا ہے. پر کیپٹا اس میں جی ڈی پی کے اندر بڑی بہتری آئی ہے. اچھا، پھر جی ڈی پی کی جو ریشو ہے اس کو وہ بہتر ہوئی ہے، ٹیکسز کی ریکوری بہتر ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً عالمی ادارے، بڑے اتھینٹیکیٹڈ قسم کے عالمی ادارے، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اب اچانک سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آتی ہے، 7 اپوزیشن کا اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پلان ہے، 7 گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کا ایک پلان چل رہا ہے، 7 پنڈی، اور جو سیم پیج والا معاملہ تھا وہ پیج تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے. عمران خان صاحب فرسٹریشن میں بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لانچ ہو رہی ہیں. تو دال میں کچھ کالا ہے. مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ نئے سرے سے سربندی کر رہی ہے، اور نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جہاں جہاں موجود ہیں، وہ پیمرا کے اندر ہو، وہ میڈیا کے اندر ہو، وہ پی ٹی وی کے اندر ہو، وہ نیب کے اندر ہو، وہ بیوروکریسی کے اندر ہو، اس سب کو ان کی ڈیوٹی سونپ دی گئی ہیں، اور اب وہ سب لوگ کام کریں گے. مجھے یاد ہے کہ عادل گیلانی صاحب، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے، جن کا رول جو ہے واچ ڈاگ کا رول ظاہر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خود لیا، میں نے تو نہیں دیا، خود انہوں نے اپنے ذمہ لیا. آج جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 16 درجے مزید کرپشن کا اس کا گراف بڑھ گیا انڈیکس پہ، وہ ساری رپورٹیں ود گرافس بنا کے پیش کر دی گئی ہیں. اور جب میں وہ پاپڑ والا، وہ دہی والا، وہ لسی والا، وہ شوگر والا، وہ بیچارہ ڈرائیور، ان سب کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے میں دیکھتا ہوں، تو اس کے بعد یہاں پہ بنی گالا کہ کسی ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 2 روپے نہیں نکلے، عمران خان کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ جو خانسامہ کام کرتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں نکلے، کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں نکلے. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ کرپشن کا لیول یہ ہے. اب ثابت یہ ہوا کہ آپ مافیاز کی طرز پہ آپریٹ کریں،
پیسہ پھینکیں، مافیاز بنائیں، لوگوں کو خریدیں، رات کو دن اور دن کو رات کر دیں۔ میڈیا کی جو اوپینین میکنگ ہے یہ ایسا کام کرتی ہے کہ اگر آپ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ دریا کے اندر جو پانی بہ رہا ہے یہ پانی نہیں خون ہے، تو آپ میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے یہ ثابت کر دیں گے، اور اگر یہ ثابت کرنا چاہیں جو خون بہ رہا ہے خون نہیں یہ پانی ہے، تو یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہی حربے ہیں جو امریکہ استعمال کیا کرتا تھا کسی بھی جگہ، وہ مہم جوئی سے پہلے، مثلا جب عراق پہ اس نے چڑھائی کی، جب افغانستان پہ چڑھائی کی، کویت کی جنگ، یہ سارے معاملات سے پیچھے آپ غور سے دیکھیں تو پہلے میڈیا کمپین تھی، مینجمنٹ تھی، ایک ماحول تھا، وہ سارا ماحول بنایا گیا اور اس کے بعد چڑھائی کی گئی۔ اب بھی ایک ایسا ماحول بنایا گیا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فرشتوں کی گورنمنٹ ہے، نہیں، لیکن جو نواز لیگ کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن ہوئی ہے، آج کے اس دور میں اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ سروے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے لوگ مینجڈ ہیں، ہم نے پلان کیا ہے، تو لہٰذا جس طرح کی چیزیں ہم چاہیں گے، جس طرح منور کریں گے، اسی طرح چیزیں ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے بھی اگر اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے، جس طرح ٹرکی کے اندر طیب اردگان نے راتوں رات انقلاب لے کے آئے تھے، 8,000 ججز نکالے تھے، اساتذہ نکالے تھے، دوسری لابی کو دوسری طرف کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ نیگیٹو لوگوں کے مقابلے میں پازیٹیو گروپس بنائے تھے۔ آپ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے کچھ اس طرح کے گروپس بنانے پڑیں گے۔ میں نہیں کہتا آپ مافیاز کریٹ کریں، بیوروکریسی کے اندر ایک بڑا گروپ بنانا پڑے گا، میڈیا کے اندر بنانا پڑے گا جو پازیٹیو لوگ ہوں اور اس نیگیٹیوٹی کے خلاف کام کر سکیں۔ اسی طرح پولیٹیکل لوگوں کے اندر ڈائیاٹ ایک ٹیمیں بنانی پڑیں گی تاکہ وہ سارے لوگ اس طرح کی صورتحال کو، اس طرح کے مافیاز کو فیس کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے خلاف اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، کسی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ آپ ایک وسیع تر قومی مفاد میں، اس ملک اور قوم کے لیے، خدا کے لیے، آپ ضرور پازیٹیو لوگوں کو اکٹھا کریں، اور تاکہ اس سارے مافیا کا مقابلہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔